بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میرے ملک کے ہمارے ملک کے حالات جیسے ہیں اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے سے وقت ضائع ہوگا۔ جس چیز سے واقف ہیں اس سے دوبارہ سے واقف کرانے کی میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے اور کیسے ہیں، یعنی کیسے آ گئے۔ ہو سکتا تھا کہ ہم ایسے کسی ملک میں ہوتے یہاں سب مسلمان ہی مسلمان ہوتے۔ ایسے ملک میں پیدا کیوں ہو گئے جہاں مسلمان تھوڑے ہیں اور غیر مسلم زیادہ ہیں؟ غلطی ہو گئی ہم سے، یہاں پیدا ہو گئے پر ہماری مرضی سے ہوا۔ ہمارا یہاں پیدائش ہماری مرضی سے ہوئی ہے، اپلائی کیا تھا ہم نے کہ ہمیں انڈیا میں پیدا کریں، ایسا تو نہیں۔ کس کی مرضی سے ہوئی؟ ان کے فیصلے سے ہوا ہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ہم خوشبخت ہوں گے یا بدبخت ہوں گے، یہ بھی فیصلہ ہوا ہے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ کی زندگی ہوگی، بس چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ چیپٹر یہاں کا کلوز ہوگا، وہاں کا اوپن ہو جائے گا۔ اس جسم کو اس عالم سے اس عالم میں اس روح کو جو اصلی انسان ہے منتقل کر دیا جائے گا، ٹرانسفر ہوگا، انتقال ہوگا، مرے گا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے فیصلے سے کچھ ہوا نہیں ہے۔ فیصلہ کرنے والی پاک ذات ہے وہ جو ہر چیز کی قدرت رکھتی ہے۔ وہ ہمیں ادھر کے بجائے ادھر پیدا کر سکتے تھے، جہاں مسلمان ہی مسلمان، انہوں نے ادھر کے بجائے ہم کو ادھر پیدا کر دیا، اور پھر ادھر میں بھی ان میں پیدا کر سکتے تھے جن کے پاس ایمان نہیں ہے، تو ادھر کے بجائے ادھر پیدا کر دیا جن کے پاس ایمان ہے۔ اچھا کیا یا برا کیا؟ اچھا کیا۔ اگر ہمیں مسلمانوں کے ملک میں نہیں پیدا کیا تو بھی اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے؟ تو اس پر اطمینان کر لیجئے کہ مولا نے ہمارے لیے اچھا ہی کیا ہے۔ اس پر اطمینان کر لیجئے، اپنے دل کو اس پہ جما لیجئے۔ جب یہ اطمینان نصیب ہو جائے گا تو فیصلہ کرنا آپ کو آسان ہو جائے گا کہ آپ کو اتنی ساری چیزوں آپشن ہونے کے باوجود یہاں ہی کیوں پیدا کیا گیا ہے یہ بھی معلوم ہو، اس کیوں کا جواب مل جائے گا آپ کو۔ اگر یہ تسلی ہو جائے گی کہ ہمارے مولا نے، مالک نے، قادر مطلق نے ہم کو ہماری بہتری کے لیے یہاں پیدا کیا ہے، ورنہ بہت بڑی امتحان میں پڑ جاتے اگر ہم یہیں پیدا ہوتے لیکن ادھر کے بجائے ادھر پیدا ہو جاتے، کتنے بڑے امتحان میں پڑ جاتے نا۔ ہم سے زیادہ عقل مند لوگ ان میں موجود ہیں اس سوسائٹی میں، لیکن ایمان سے محروم ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی عقل نہیں ہے ان کے مقابلے میں، کوئی کمال نہیں ہمارا، اللہ میاں کی مہربانی ہو گئی، ہم یہاں پیدا کر دیے گئے۔ تو یہ تسلی کر لیجئے کہ جو کچھ ہوا ہے ان کی مہربانی، فضل و عنایت سے ہوا ہے۔ پہلے اس پہ دل جما لیجئے، اگر اس پہ دل نہیں جمتا ہو تو آگے کی ساری بات بیکار ہے، اور اس پہ دل جم جائے تو آپ کو مزہ آئے گا، راہ عمل مل جائے گی نا۔
کنفیوژن دور ہو جائے گا. آپ کے لیے راہ عمل، میدان عمل پروردگار عالم نے اس سرزمین کو بنایا ہے جہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا گیا تھا. آپ کے لیے یہ سرزمین مقدس سرزمین ہے کیونکہ مولا کے فیصلے سے میدان عمل بنا کے عطا کی گئی ہے. یہ میرا سوچنا ہے، اس کو میں قرآن اور حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں. میرا میدان عمل ہے. اس پر بھی اگر کسی کو کنفیوژن ہو تو وہ کنفیوژن میں دور کر سکتا ہوں، اور ہوگا نہیں. اگر یہ بات طے ہو جائے کہ اللہ تعالی نے اپنے فیصلے سے ہماری بہتری کے لیے ہم کو اس سوسائٹی میں پیدا کیا اور اس امتحان سے بچا لیا، ایمان والے امتحان سے، یعنی ایمان عطا کر دیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے منتخب فرمایا نبوت کے لیے، اور منتخب فرما کر آخری نبی بنایا. آخری کا مطلب آخری تو سب سے آخری والا تو سب سے پیچھے والا ہوتا ہے، نہیں، نبوت کی تکمیل کری، انبیاء کا سردار بنایا. دھیان رہے، جب ہم آخری نبی کہتے ہیں اردو کا عام جملہ ہے، اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہہ کر کے بلاتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ نبوت کی تکمیل ہوئی ہے. کمپلیشن آف جو نبوت کا سلسلہ تھا اس کو کمپلیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کو کی نبوت کو کمپلیٹ کیا گیا تو امت کو بھی کمپلیٹ کیا گیا. آپ آخری امت ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں کہاں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جیسے میرے نبی آخری تھے ایسے ہی ہم ان کے امتی آخری امتی ہیں، یعنی امتوں کی بھی تکمیل ہو رہی ہے. اب بس قیامت آئے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آمد جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. آپ تشریف لائے تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. بس اب آپ کی امت آخری کام کرے گی اور اس کے بعد سب لپیٹ دیا جائے گا بستر سامان جو ہے. تو اللہ تعالی نے ہم کو سلیکٹ کیا، منتخب کیا اس سرزمین کے لیے، اور اس سرزمین کو میدان عمل بنایا. تو کرنا کیا ہے؟ جب اس سرزمین کو میدان عمل بنا دیا، ہم سے زیادہ عقل مند لوگوں کو ایمان سے محروم رکھا اور ہم جیسے کم عقل لوگوں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا. یہ تو اقرار ہے نا کہ ہم کم عقل ہیں. ہماری عقل کا کوئی ہو سکتا ہے ہم بہت عقل مند بھی ہوں، ہم میں کچھ لوگ بہت عقل مند بھی ہوں گے، بہت قابل بھی ہوں گے، لیکن اس ایمان کی عظیم الشان دولت میں ان کی عقل کا کوئی کمال نہیں، اس کے فضل کا کمال، اس کی عنایت ہے جو کچھ ہے. اور یہی عنایت ساتھ رہے گی تو ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا. یعنی ابھی ڈر کے رہیے گا، پورا نہیں ہوا ہے کام. پورا تو تب ہوگا جب ایمان پہ مر جاؤ گے، ایمان کے ساتھ چلے جاؤ گے. کون جائے گا ایمان کے ساتھ؟ یہ بھی بتا دیا. یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے گا اور ایمان پر زندگی گزرے گی اس کی، وہ ایمان پر مرے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں لی گئی. دھیان رہے، یہ ڈر باقی رکھا گیا ہے. معلوم نہیں ہے تم میں سے کوئی ایمان پہ جائے گا، کون بغیر ایمان کے جائے گا. مشہور ہے قصہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، کہ کسی نے گالی والی بکی تھی. وہ جھگڑوں کے زمانے تھے. ادھر حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ایک الگ نظریے پہ تھے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک الگ نظریے پہ تھے. ان کو بھی گالی دیتے تھے لوگ، ان کو بھی گالی دیتے تھے. ایک دوسرے کے مخالفین، ایک دوسرے کے ماننے والے یا ماننے والے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ تو ایسا نہیں کرتے، لیکن اس نظریے پر رہنے والے لوگ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بہت زیادہ گالی والی کچھ کی تو کسی منہ لگے مرید نے آ کر کے سارا قصہ سنایا. تو حضرت نے فرمایا، بڑے اطمینان کے ساتھ دیکھنے والے نے کہا، دوسری گفتگو چل رہی تھی، جیسا چہرہ مبارک اس وقت تھا ویسے ہی ان جملوں کو سننے کے بعد بھی ویسے ہی رہا. یعنی کوئی اثر نہیں ہوا طبیعت پہ گالی. یہ خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت کی.
جب اللہ تعالیٰ کے ذکر ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے تو تعریف سے خوشی نہیں ہوتی، گالی سے برا نہیں لگتا. تو حضرت نے وہی اسی اطمینان کے ساتھ حضرت بیٹھے رہے اور یہ فرمایا کہ بھائی اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اس کی بات غلط ہو جائے، اور خدا نخواستہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، جتنی گالیاں اس سے دی اس سے بھی زیادہ بدتر ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ساری چیز کا، ساری اچھائی اور ساری برائی کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے. موت کیسی ہوگی آدمی کی، موت کے وقت کس حال میں جائے گا انسان. اب یہ تو سب باتیں آپ سب جانتے ہیں، تو مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف تذکرہ کیا ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میدان عمل جو ہمارے لیے بنایا ہے وہ کیا ہے، میدان وہ عمل کیا ہے. نبوت کی تکمیل ہو گئی، اب نبی کوئی آنے والا ہے نا. عقیدہ یہی عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ کسی کے پاس نہ ہو خدا نخواستہ تو اس کے پاس ایمان رہے گا یا چلا جائے گا؟ چلا جائے گا. اسی طرح قرآن ہمارے پاس مکمل پہنچ گیا ہے، کوئی زبر زیر کا فرق نہیں ہے. اگر کسی کے پاس یہ عقیدہ ہو کہ کچھ آیتیں اور کچھ چیزیں اور آنے والی ہیں اور وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کسی امام کے، تو ایمان رہے گا یا چلا جائے گا؟ چلا جائے گا. ایمان تو کچھ چیزوں کے مان لینے سے ایمان ہوتا ہے اور کچھ کے نہ ماننے سے ہی ایمان ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مان سکتے. تو کچھ چیزوں کو نہیں ماننا اور کچھ چیزوں کو ماننا ہے، یہی ہے ایمان کا نام. اسی کو ایمان کہتے ہیں. یہی ایک پہچان ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کی 4-5 موٹی موٹی باتیں ہیں. اس کو مانو گے تو ایمان والے کہلاؤ گے، اور اس کو نہیں مانو گے تو ہی ایمان والے کہلاؤ گے. سب صاف صاف کھلا ہوا. تو ہمارا میدان عمل کیا ہے؟ نبی تو اب آنے والے نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا. کہا گواہ رہنا، میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. اس کے گواہی جو آخری خطبہ تھا آخری حج کے موقع پر، آخری حج کا جو خطبہ تھا اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب پھر ایک ڈیوٹی بھی لگا دی ہمارے اوپر کہ دیکھو جو غائب ہیں ان تک یہ بات پہنچا دینا میری، جو حاضر ہیں ان کی ذمہ لگا دیا، میری بات والوں تک پہنچا دینا. ہمارے اوپر وہ ڈیوٹی چلی آ رہی ہے، تسلسل ہے ڈیوٹی کا. اگر خیر امت ہیں ہم تو ہمیں نکلنا پڑے گا، لوگوں تک پیغام پہنچانا پڑے گا. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ اللہ میاں ایک ہے، اللہ میاں ایک ہے، یہی تو پیغام پہنچانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی ہیں، آپ پہ نبوت کی تکمیل ہوئی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، فلاں فلاں، یہ ساری باتیں آپ کو لوگوں تک پہنچانی ہے. کن لوگوں تک؟ جو ہم سے زیادہ عقل مند ہیں لیکن ایمان سے محروم ہیں. پہنچانی ہے یا نہیں پہنچانی؟ تو ہر مومن جو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا گیا اس کو یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ جو ایمان سے محروم ہیں ان تک ایمان کو پہنچانا ہے. یہ ڈیوٹی دے دی گئی ہمارے اوپر. اچھا یہ ڈیوٹی ہم لیں یا نہ لیں لیکن ہے یہ ہمارے ذمہ. جو جتنا زیادہ فکر کرے گا اتنا زیادہ اس کی زندگی ایمان کے قریب رہے گی اور خاتمہ ایمان پر ہونے کا امکان بڑھتا چلا جائے گا. جتنا زیادہ اس کی فکر کرے گا کہ اللہ کے بندوں تک ایمان کو اور اس کے تقاضوں کو پہنچایا جائے. بس اتنی سی بات ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ ہی کے فیصلے سے مسلمانوں کی آبادی والے مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہوئے. ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا کیا، ان کے لیے وہاں خیر. ہم کو یہاں پیدا کیا، ہمارے لیے یہاں خیر ہے. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا مقام کیسا ہے. یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، دنیا میں تو نہیں پتہ چلے گا کون کس حال میں مرا
اور کس حال میں اٹھایا جائے گا، کیسا حشر ہوگا اس کا، پروردگار عالم کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہوگی، یہ فیصلہ اس مالک کے اور اس بندے کے بیچ میں. مالک کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی کس بات سے خوش ہو جاتا ہے، کس ادا پر اس کو اس کی خوشی نصیب ہو جاتی ہے. میرے نزدیک آج کے دن میں عالم اسلام کی، صرف انڈیا کے مسلمانوں کی نہیں، عالم اسلام کی سب سے بڑی ضرورت اگر کوئی ہے تو اسلام کی امیج کو درست کرنے کی ہے. امیج سمجھتے ہیں، چھوی تو سمجھتے ہیں، تصویر، اردو میں تصویر کہیں گے. اسلام کی ایک تصویر وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے ثابت کی، اسٹیبلش کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. اور اسلام کی ایک تصویر وہ ہے جو اسلام مخالف طاقتوں نے، شیطانی طاغوتی قوتوں نے دنیا انسانیت کو اسلام کی رحمت میں آنے سے روکنے کے لیے اخباروں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اور خود کچھ مسلمان ایجنٹوں کو کھڑا کر کے ان کی تقریروں اور ان کے طرز عمل کے ذریعے سے ایک تصویر بنائی ہے. ایک تصویر وہ ہے، اور ایک تصویر وہ ہے جو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کری ہے. اب یہ دو تصویریں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ ذرا سنجیدگی سے غور کریں گے تو یہ واضح طور پر دیکھیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کرا تھا اسلام، آج وہ اسلام ہماری زندگی سے بھی نکل گیا اور وہ امیج بھی بگاڑ دی گئی. تصویر وہ ہے جو ہمارا مخالف دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہے. میں یہاں روک کر ایک دوسری بات کہوں گا. دنیا میں آج کی تاریخ میں جتنا نیوکلیئر ویپن تیار رکھا ہے، تو ایسی اگر 7 بڑی دنیایں اور تیار کر دی جائیں اور اس کو استعمال کر لیا جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کافی ہے. نیوکلیئر ویپن سمجھتے ہیں، یعنی ایٹمی ہتھیار. سادی زبان میں بولے تو جتنے ایٹمی ہتھیار آج دنیا نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، دنیا کے بہت سارے ملکوں نے، ہمارے پاس بھی ہے، ہندوستان کے پاس بھی ہے، 7 دنیا ایسی تیار ہو جائیں ان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بہت بڑا دنیا کے سامنے چیلنج ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک لوگ ایٹمک وار کی طرف چلے جائیں اور 2-3 ملک اگر آپس میں اس طرح الجھ گئے تو بس قصہ تمام ہو جائے گا اور منٹ لگیں گے، منٹ نہیں لگیں گے، سیکنڈوں میں کام ہوگا. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اس سے بھی بڑا ایک چیلنج ہے دنیا کے سامنے، اور اس کا حل صرف آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. وہ چیلنج ہے بے سکونی کا. اتنی بے سکون دنیا کبھی نہیں رہی جتنا بے سکون آج ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس بیماری کو، یہ بیماری سب سے خطرناک بیماری بن کر کے رہ گئی ہے، اور اس بیماری کا علاج سوائے آپ کے کسی اور کے پاس نہیں. پر آپ بھی، آپ کا جوان بھی، آپ کے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں. یعنی حکیم خود بیمار ہو گیا بیچارہ، اب کیا کرے گا؟ حکیم خود بیمار ہو گیا تو کیا کریں گے؟ جو دنیا کا معالج تھا وہ خود بیماری میں پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے، وہ بیچارہ علاج تو کیا کرتا، اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں. جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانو گے تو اپنے رب کو کیسے پہچانو گے؟
اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو میرے نزدیک میں نے جتنا سمجھا ہے دنیا کو اب تک کی عمر میں، کاموں میں سب سے ضروری کام ہے امیج کریکشن کا. میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں امیج بلڈنگ کا، لیکن اس لیے امیج بلڈنگ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ امیج تو بچی ہی نہیں ہے، بگڑ گئی ہے. مثلا اچھی امیج ہوتی لیکن لوگوں تک بات نہ پہنچی ہوتی تو میں کہتا ٹھیک ہے امیج بلڈنگ ہونی چاہیے، امیج کو بڑھانا چاہیے، لیکن امیج بگڑ ہی گئی ہے. اچھا امیج کس وجہ سے بگڑی ہے؟ مخالف کے کرتوت کی وجہ سے بگڑی ہے. اگر صرف اتنی بھی بات ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ مخالف کے کرتوت کو درست کرنا، ہم اس کے اوپر محنت کریں. لیکن مخالف کو موقع ملا ہے ہمارے اپنے رویے کی وجہ سے. تو امیج کریکشن کے لیے اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے رویے کو بھی بدلنا ضروری ہے. اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر میں صرف اتنی بات کہوں تو آج کل میرے دوست لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اس سے زوروں سے لگے ہوئے ہیں. تو وہ پھر اس کو چلائیں گے کہ کہتے ہیں جی مسلمان ہی ذمہ دار ہے ساری خرابی کا. نا، ذمہ دار وہی ہیں خرابی کے، لیکن ہم نے بھی اپنی ذمہ داری کو کی ادائیگی میں کوتاہی برتی ہے. اس کوتاہی کو ٹھیک کرنا ہے. کن کن امیج کا سوال ہے تو کن کن چیزوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے؟ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آدمی کی امیج، پھر خاندان کی، فیملی کی، امیڈیٹ فیملی کی امیج، پھر برادری کی امیج. جیسے آپ لوگوں کی برادری عموماً یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ چڑیا برادری سے تعلق ہے. ان کی دو امیج بنی ہوئی ہے. ایک یہ کہ کاروبار میں پکے ہوتے ہیں، یہ امیج بن گئی ہے اور جلدی سے نہیں بنی ہے. یہ لگاتار کاروبار، بزنس، اور وہ بھی خاص قسم کا بزنس میں اگر مان لیجئے کسی کے پاس پیسہ ہے لگانے کے لیے، میرے پاس پیسہ ہے لگانے کے لیے، اور کوئی آپ کی برادری سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی تم یہاں بزنس کر لو، میں یہاں پیسہ تم لگا لو، محنت میں کروں گا، اور ایک اچھا سا ریسٹورنٹ بنائیں گے، ایک اچھا سا ہائی وے پر ہوٹل بنائیں گے. تو مجھے یہ ڈر میرے دل میں بالکل کبھی اتنا سا بھی نہیں پیدا ہوگا کہ یہ فیل ہو جائے گا، یہ کام فیل ہو جائے گا. کیوں؟ ایک کام کو پکڑا، اس پر محنت کر کے ایک امیج بنائی. دوسری امیج یہ بنی ہوئی ہے کہ ان کا گھر جو ہے صاف ستھرا ہوتا ہے. دو امیج پتہ نہیں اور تیسری بھی کچھ بنی ہوگی، میں صرف مثال دینے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ دو اچھی امیج بنی ہوئی ہے کہ یہ اس قوم نے، اس قوم سے تعلق رکھنے والے اور اس علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے محنت کر کے اپنے لیے ایک یہ چیز کھڑی کی. اسی طرح جب آپ عمومی طور پر مسلمانوں کی امیج دیکھیں تو کیا بنی ہوئی ہے؟ کچھ اچھی بھی بنی ہوئی ہے. عام غیر مسلم ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ تو فکر کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. یہ فکر کی بات ہے. اور یہ بھی فکر کی بات ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کے بارے میں ہمیں دیکھ کر ایک رائے قائم کی جا رہی ہے. زیادہ بڑی فکر کی بات کون سی ہے؟ حقوق سے محرومی زیادہ بڑی فکر کی بات ہے، یا ہمیں دیکھ کر کے ہمارے اسلام کے بارے میں جو رائے قائم کی جاتی ہے وہ بڑی فکر کی بات ہے؟ اسلام بڑی چیز ہے نا. مسلمان چھوٹی چیز ہے، اسلام بڑی چیز ہے. مسلمان بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن اسلام ہر حال میں اس سے بڑی چیز ہے. اس کو اس طرح کہا جائے، مسلمان چھوٹی چیز نہیں ہے، مسلمان خود بہت بڑی چیز ہے، لیکن اسلام اس سے بڑی چیز ہے. اچھا، اس امیج کو، اس سچویشن کو چینج کرنے کے لیے کوئی باہر سے آ جائے گا،
محمد بن سلمان یا محمد بن زائد النہیان، محمد بن سلمان بن عبدالعزیز یا محمد بن زائد النہیان اس امیج کو کریکٹ کریں گے یا ہم خود اس امیج کو کریکٹ کریں گے؟ کون کرے گا؟ سوسائٹی کرے گی، مسلمان کریں گے. اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سے کسی نہ کسی کو شروع کرنا پڑے گا. جیسے دعوت و تبلیغ کا کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، اور جس فکر کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس جنون کے ساتھ، جس رونے تڑپنے کے ساتھ، جس دل کی گہرائیوں کے ساتھ انہوں نے اس کام کو شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں پورے اعتماد کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر دعوت و تبلیغ، معاف کریں گے مدرسے والے برا نہ مانیں، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے، وہ اپنی جگہ ہے. تو کسی بھی تحریک کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری تحریک کی تنقیص ہو رہی ہے. اس کا ذہن میں رہے. اور جو آدمی جس تحریک کے لیے کام کرتا ہے اگر وہ اپنی تحریک کو سب سے بڑا ثابت نہ کرے اور سب سے بڑا نہ سمجھے تو وہ اپنی تحریک میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو مدرسے والے یہ سمجھے سب سے بڑا کام وہی کر رہے ہیں، تبلیغ والے یہ سمجھے کہ سب سے بڑا کام یہی کر رہے ہیں، اور جہاں موقع آئے دونوں مل جائیں، ایک دوسرے کو معاون ہو جائیں. مخالفت کچھ نہیں ہے، معاونت ہے، کیونکہ اللہ کے دین کی طرف بلایا جا رہا ہے. اگر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوتا تو اب پھر مدرسے والے برا نہ مانیں. وہ مدرسے کے بارے میں بولنا کا جہاں موقع ہوگا وہاں بولیں گے، اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا. وہ یقیناً وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ مدرسے سے ہی تو نکلی ہے. یہ بھی تو کہاں سے مقابلہ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ مدرسے سے ہی تو دعوت و تبلیغ کا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاگرد رشید ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے نہ پڑھا ہوتا، مدرسے میں نہ پڑھا ہوتا تو شاید یہ جذبہ ہی نہ پیدا ہوتا. اسلام کا جو جذبہ ان میں پیدا ہوا وہ تو ان کی شاگردی، میں تو یہی کہتا ہوں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف تھا، ان کا کمال تھا کہ ایسے شاگرد پیدا کر دیا. ایک تھوڑا ہی جس لائن میں دیکھیں گے سارے لوگ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا احمد علی لاہوری صاحب، اور ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو دعوت و تبلیغ کا یہ کام نہ ہوتا تو ہم میں سے اگر آج 1 کروڑ مسلمان کا ایمان خطرے میں ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کروڑوں لوگ تو مرتد ہو چکے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا کوئی اور ذریعہ کرتے وہ، پر اللہ میاں نے اسی کو ذریعہ بنایا، حضرت کے اس کام کو ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے ایمان بچانا تھا ہم لوگوں کی نسلوں کا، تو حضرت کو یہ توفیق عطا فرما دی اور ان سے یہ کام لے لیا. اللہ ہی نے لیا کام، اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا اس کام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان اکابر کی، بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے. اب یہ جو کام شروع کیا گیا ہے اپنے نوجوانوں کو اس کام سے جوڑنے کی جس میں ان کی ذہنی اور جسمانی تربیت کر کے ان کو ایک کام میں لگا دیا جائے. وہ کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام ہے کہ اس کو اس قابل بنا دیا جائے. کوئی اگر یہ امید کرے اور یہ سوچ رہا ہو کہ کوئی فوج بنائی جا رہی ہے تو اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دے، اور اس کا اگر وہی دماغ میں یہ فطور ہے تو اس کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے. ہم تو پہلے سے فوج ہیں، دنیا کو محبت دینے والی فوج ہے، دنیا کو ایمانداری اور صداقت سکھانے والی فوج ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنے ہوئے، تو یہ رحمت کی فوج ہے جو اسلام کے ماننے والوں کی شکل میں موجود ہے. اس کو کام میں لگانا ہے، اپنے نوجوانوں کو منظم کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے. نوجوانوں کو منظم کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے، اکٹھے ہو کے کام کرنا سکھانا ہے، محنتی بنانا ہے، بیکاری سے بچانا ہے. ان کی جسمانی تربیت بھی کرنی ہے، ان کی ذہنی تربیت بھی کرنی ہے. ان کو دوسروں کا کیا ہو گیا ہے، ہم جس بے سکونی میں دنیا ہے وہ بے سکونی کی بڑی وجہوں میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمان نہیں. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمانداری نہیں، شرافت نہیں، صداقت نہیں ہے. تو جب ایک انسان
ایک نوجوان ایمان کی دولت سے مالا مال ہے اور وہ ایسا انسان ہو ایمان کے ساتھ ساتھ کہ وہ دوسروں کے کام آنے والا ہو. وہ انسانوں نہیں جانوروں کے بارے میں بھی اس کے دل میں ایک جذبہ ہو چھوٹا سا کہ اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچنے دینی ہے اور اگر تکلیف میں ہے تو اس کی مدد کو پہنچ جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے فاحشہ عورت کی بخشش کا فیصلہ کیا اور معراج ہی سے یہ قصہ معلوم ہوا ہم کو, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کہ ایک بلی کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے شریف اور دیندار عورت کو سزا ہو رہی ہے اور کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بے دین عورت کو جزا ہو رہی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے. ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جانور کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو گے تو تمہیں جنت مل جائے گی, اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی. اب مسلمانوں کے بارے میں امیج کیا ہے؟ یہاں مسلمان کہاں دکھتا ہے؟ کسی مسلمان کو دیکھا آپ نے کہ وہ جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہو, اس کی آئیڈینٹی ہو. ہر مسلمان کی آئیڈینٹی یہ ہونی چاہیے کہ جانور کے ساتھ تو ان سے زیادہ رحم کا معاملہ کوئی کرتا ہی نہیں. بننی چاہیے تھی, ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے تھی, ہماری شناخت یہ ہونی چاہیے تھی. ہم راستے سے گزرتے ہیں تو لوگوں کے دل کو سکون ہو جانا چاہیے تھا, تسلی میں سے ہو یہاں مسلمان رہتے ہیں, یہاں کوئی فکر کی بات نہیں, یہاں چوری نہیں ہو سکتی, یہاں سڑک پہ گاڑی کھڑی ہوئی نہیں مل سکتی, موٹر سائیکل سڑک پہ نو پارکنگ جگہ پہ پارک کی ہوئی موٹر سائیکل نہیں دیکھ سکتے. بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم یعنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طبقہ ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں چلا جاتا ہے, ایک طبقہ ہے جو علم دین حاصل کر لیتا ہے, ایک حد تک ضروری علم دین حاصل کر لیتا ہے دعوت و تبلیغ میں جڑ کر کے, پر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو نہ وہاں جا رہا ہے نہ وہاں جا رہا ہے. اس کو کیسے جوڑو گا؟ یا وہاں بھی جا رہا ہے, سب کچھ ہے, جڑا ہوا یعنی وہاں سے جڑا ہوا ہے لیکن منظم نہیں ہے, آرگنائز نہیں ہے, ویژن نہیں ہے اس کے پاس, کلیئرٹی نہیں ہے اس کی, اس کو کیا کرو گے؟ کیسے کرو؟ تو پہلا سوال ہے امیج کریکشن کا, دوسرا سوال ہے اپنے نوجوانوں کو کارآمد بنانے کا. کیا آپ نہیں محسوس کرتے کہ ہمارا اپنی جوانی کا زمانہ دیکھیے, جب ہم اور آپ 18 سال کے تھے اور آج کے 18 سال کے جوانوں کو دیکھیے, اس زمانے کے جوانوں کو دیکھیے اور آج کے جوانوں کو دیکھیے, آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ بہت بڑا ویسٹ ہو رہا ہے, بہت بڑی چیز. اچھا, اور کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی اگر کچھ ہوتا ہے تو جوان ہی ہوتا ہے اس قوم میں. جب گردن جھکانے پہ آئے گا تو اپنا ایمان تک دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. معاف کریے گا ہمارا جوان آج کی تاریخ, اور اس سے میں آئے گا تو ہوش حواس کھو کر کے ہڑدنگ مچائے گا سڑک میں. جو کرنے کا کام ہے وہ کرے گا نہیں, جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرے گا, اور جو نہیں کرنے کا کام ہے اس کو کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے. سمجھانے کی کوشش کرو کہ کہتے ہیں یہ تو بزدل ہو گئے, اس کے بعد کہتے ہیں پولیس ظلم کر رہی ہے, پھر خوشامد کرتے ہیں اسی آفیسر کی جس کے سامنے جو ہے ہنگامے کر رہے ہیں. بھیا خوشامد کرنے کی نوبت کیوں آنے دیتے ہو؟ ہر چیز کے لیے لڑائی کا طریقہ موجود ہے, آپ اس طریقہ کو چھوڑ کر کے کیسے لڑائی لڑیں گے؟ تمہارا طریقہ تمہارے اللہ نے اور تمہارے نبی نے متعین کر دیا, صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر دیا لڑائی. کہا پہلے جاؤ وضو کرو, وضو کرو گے غصہ تمہارا اتر جائے گا, پہلے جاؤ وضو کرو. پھر بھی لڑنے کا فیصلہ ہے تو نماز پڑھو 2 رکعت, مدد مانگو پروردگار کے آگے, ہاتھ پھیلاؤ, اس کے بعد کرو لڑائی. آپ تو دعا مانگنی چھوڑ دی آپ نے. میں اپنے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں,
ہمارا نوجوان کہاں ہے, کس جگہ کھڑا ہے, کس پوزیشن میں. اب اس کے بدلاؤ کے اوپر کیسے کیسے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں, یہ ہے فکر کی بات, سوچنے کی بات. یہ ہے اگر میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں بھائی ایک طریقہ ہے مدرسے کا, اسکولوں کا, اچھے اسکول ہوں جہاں تربیت بھی اچھی ہو, چھوٹے بچوں کو وہاں سے پڑھائیں, لیکن وہ چھوٹے بچوں پر ہی کام کرے گا, 18 سال کے آدمی پہ کام نہیں کرے گا. ہاں دعوت و تبلیغ میں جو جا سکتا ہے اس پہ کام کرے گا, تو دعوت و تبلیغ میں سارے جانے کو تیار نہیں ہوتے. ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس کام میں نہیں بھیجیں گے. اب اس کا نوجوان بھی تو ہمارا ہی ہے نا, وہ بھی تو ہمارا ہی ہے, اس کو کہاں بھیجیں گے, کیا کریں گے؟ اس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی کام ہونا چاہیے. اور جو جڑا ہوا ہے آلریڈی مدرسوں کے ذریعے, اسکولوں کے ذریعے, دعوت کے کام کے ذریعے, اس کو بھی ایک منظم کر کے منظم انداز میں کام کرنے کی تربیت کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے یہ یوتھ کلب بنایا گیا ہے. تو میرا جو ٹارگٹ ہے, میں جو سمجھتا ہوں اپنی ذمہ داری, وہ ہے امیج کریکشن. اسلام کے اوپر جو ہماری کمزوری بدعملی کی وجہ سے اور دوسروں کی شیطنت کی وجہ سے, دونوں وجہوں سے جو تصویر مسخ کری گئی ہے. اور صحیح بات بتاؤں, میں ابھی یہ بتا رہے تھے, وہ ایک تیواری صاحب ہے جو ٹرینر ہے, ادھیڑ عمر آدمی, تو ان کے کسی ساتھی نے ان سے کہا کہ تم میاں لوگوں کے بیچ میں ٹریننگ دے کے جاتے ہو, ہمیں تو حیرت ہے تم زندہ کیسے آ گئے. اب آپ سمجھیے, یہ گلی کا نکڑ کا رہنے والا عام غیر مسلم نہیں بلکہ پڑھے لکھے ٹرینر اس بات پر حیرت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ میں جا کے ٹریننگ دے رہے ہو اور پھر تم زندہ آ گئے. کتنی خراب سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں. ہماری امیج کس حد تک بگڑ گئی ہے کہ ہمارے بیچ میں اگر مطلب ایسا ہوا کہ جتنے سارے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, اگر اتنے سارے گیروے کپڑے والے یہاں بیٹھے ہوتے تو ہمارے دل کا کیا حال ہوتا؟ ویسے ہی حال ان کے دل کا ہوتا ہے, ہمارا مجمع دل کا, بلکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے کچھ. ہم تو تھوڑا بہت پہچانتے بھی ہیں, وہ بالکل نہیں پہچانتے. تو سمجھیے ہم دونوں قومیں ایک دوسرے کے لیے بھوت بن گئی ہیں. تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ اگر یہ بھوت بنے رہے ہم ایک دوسرے کے لیے, اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ اسلام. مسلمانوں کا نقصان ہوگا یا اسلام کا نقصان ہوگا؟ اگر یہ بھوت, جتنا یہ بھوت کم ہوگا اتنا زیادہ ایمان کی دعوت کے راستے کھلیں گے. اس بھوت کو کم کرنا ہمارا پہلا فریضہ ہے, سب سے پہلا, سب سے بڑا, سب سے ضروری فریضہ ہے. اب اس ٹارگٹ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا ہے. ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ کسی قیمت پر اس دیوار کو کسی کو جہاں تک پہنچی اس سے اوپر نہیں لے جانے دیں گے, بلکہ کم کرنے کی کوشش کریں. اب اگر یہ ٹارگٹ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس دیوار کو گرانا ہے, تو اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی. جو دیوار بنانے والے ہیں وہ اس سے زیادہ بنانے کی کوشش کریں گے. تو جیسے ہی ٹارگٹ اگر سیٹ ہو جائے تو ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ پھر جو بیچ کی چیزیں آئیں گی ہم اس کو ریئیکٹ اس طرح نہیں کریں گے جس طرح آج کر رہے ہیں. جس طرح ہم آج ریئیکٹ کر رہے ہیں اس طرح ریئیکشن کرنے سے دیوار بنانے والوں کا فائدہ ہوتا ہے. عمل ہم کرتے نہیں, رد عمل کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. یہ عمل ہے. تو ایس پی صاحب نے کہلوا دیا کسی چوکیدار کے ذریعے یا کانسٹیبل کے ذریعے کہ تم لوگ جو ہے یہاں ٹیررزم پھیلا رہے ہو, تو ہم ڈر کے بند کر دیا ہم نے اپنا کام. تو ہم ڈرپوک ہیں کیا؟ ہم کچھ غلط کام کر رہے تھے کہ ہمارے دل میں چور ہے؟ چور کس کے دل میں آتا ہے؟ تو پہلے اپنی نیت کو, اپنے ارادے کو درست کر لیجئے. ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں.
ہو سکتا ہے ہم میں کبھی کوئی غلط آدمی غلط سمجھ کر کے ہم کو صحیح پہچانے بغیر غلط آدمی گھس جائے، اس کو پہچان کے نکالنا ہمارا کام ہوگا، لیکن ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، نہ کر رہے ہیں، نہ کریں گے، اور نہ کرنے دیں گے کسی کو غلط کام۔ نمبر 1، نہ ہم غلط کام کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو غلط کام کرنے دیں گے، اور نہ ہی کسی غلط آدمی کو اپنے اس صحیح کام میں، محتم بالشان کام میں گھسنے دیں گے۔ یہ عظیم الشان، محتم بالشان اور سب سے ضروری کام ہے۔ اب سب سے ضروری کہہ کر کے وہ جو 2 بڑے کام ہیں ان کو میں نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سب سے ضروری کام ہے۔ سمجھ لیجئے یہ سب سے ضروری کام ہے، سارے کاموں سے سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ سوسائٹی بنتی ہے، دھیان سے سنیے، سوسائٹی بنتی ہے مختلف لوگوں کے مختلف کاموں سے، ایک کام سے سوسائٹی نہیں بنتی، 4 کاموں سے سوسائٹی بنتی ہے، اور جو سوسائٹی کا جو حصہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہی کام سب سے ضروری ہوتا ہے، سب سے ضروری ہوتا ہے، اس کا دھیان رہے۔ سبق پڑھانے والے مولوی کے لیے سبق پڑھانا سب سے ضروری کام ہے، دعوت کے کام میں جانے والے کے لیے چلہ لگانا سب سے ضروری کام ہے، آپ کے لیے یہی کام سب سے ضروری کام ہے، ہمارے لیے یہی سب سے ضروری کام ہے۔ ہاں کوئی صاحب دعوت کے کام سے جڑے ہوئے ہیں تو پہلے وہ چلہ لگا کے آئیں گے، اپنا وہ پورا کریں گے، اس کے بعد اس کو سب سے ضروری کام، اس کو پیچھے نہیں ڈالیں، آگے پیچھے کر لیں گے، البتہ وقت کے لحاظ سے اپنا وقت ایسا لگانے کا فیصلہ ایسے وقت میں کر لیں گے جس میں اس کا نقصان نہ ہو، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، اور یہ فلیکسیبلٹی وہاں رہتی ہے، ہر جگہ رہتی ہے، سوائے مدرسے والوں کے پاس فلیکسیبلٹی کم ہوتی ہے، لیکن صبح شام کا کام وہاں بھی کر سکتے ہیں چھٹی کے وقت کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں اپنی بات پوری کر لوں بس، میں نے جو باتیں، اور بھی کئی ضروری باتیں عرض کرنی چاہتا ہوں میں، لیکن ابھی موقع نہیں ہے، اور مکس بھی نہیں کرنا چاہتا میں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کام کے لیے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو کارآمد سچا پکا ہندوستانی مسلمان بنا کر کے چھوڑیں گے، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کے لیے کہ ہم ایسا انڈین مسلم دے کر کے اس دنیا کو، اس کنٹری کو ایسا انڈین مسلم دے کر کے جائیں گے جس کے اوپر یہاں کے سارے بسنے والے لوگ فخر کریں گے، گرو کریں گے، وہ پرائڈ فیل کریں گے۔ مجھ سے کوئی پوچھتا تھا تم پہلے مسلمان ہو یا پہلے انڈین ہو؟ میں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا پہلے بات کا، لیکن میں انڈین مسلمان ہوں، میں انڈین مسلمان ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، راتیں ہمیشہ لمبی نہیں ہوتی ہیں، راتیں ہمیشہ لمبی نہیں ہوتی۔ اس پروگرام کو میں کسی پولیٹیکل سینٹیمنٹ سے، پولیٹیکل مشن سے جوڑنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے زیادہ نہیں بول رہا ہوں، لیکن فرعون، حامان، شداد، فرعون کو تو اللہ تعالی نے ظلم کی علامت بنا کر کے پیش کیا ہے قرآن میں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ نرم بات کرنا، قرآن میں کہا ہے، قرآن نے کہا ہے نرم بات کرنا اس سے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ بتا رہے ہیں نا، ہمیں کیسے کرنا ہے، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کوئی پارٹی، کوئی حکومت انڈیا نہیں ہے، انڈیا ہے، ہاں بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ملک ہے۔ اب ہمارا کہہ کر ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا بھی ہوگا، لیکن ہمارا تو ہے ہی ہے۔ آپ سب، میں بار بار نیگیٹو ہونے سے بچانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، میری بات کا کوئی نیگیٹو مقصد نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا ہی ہے، البتہ تم کر لو، تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تمہارا ہی ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ ہمارا تمہارا دونوں کا ہے، اور اسی بات کو اسٹیبلش کرنا ہے اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے طرز عمل سے، اپنے رویے سے۔ دوسرا ہمیں اور آپ کو غصہ دلانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم غصہ دکھائیں، اور ہم یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم غصہ نہیں دکھائیں گے، اپنا
اپنا عزم دکھائیں گے، اپنا استقلال دکھائیں گے، لیکن ہم اپنا غصہ نہیں دکھائیں گے۔ غصہ تو کمزور لوگ کرتے ہیں، میں تو کمزور نہیں ہوں، نہ میرا مسلمان کمزور ہے۔ اور جب کبھی غصے میں ہو تو یاد رکھنا، اپنے نوجوانوں کو یہی سمجھانا ہے، جب تمہیں غصہ آئے تو سمجھ لینا تم کمزور ہو گئے، تمہارے اوپر کوئی اور چیز حاوی ہو گئی ہے، وہ کون ہے؟ شیطان۔ تو اعوذ باللہ پڑھو، کہا جب تمہیں غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھو، نہیں جاتا ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، نہیں ہوتا جاؤ وضو کرو۔ غصے میں نہیں آنا ہے، غصہ علاج نہیں ہے، غصہ تو بیماری ہے۔ آپ نے سمجھا غصہ علاج ہے تو سڑک پہ ہردنگ مچائیں گے، آپ غصے کے غصہ نکالیں گے سڑک پہ جا کر کے؟ نون سینس، کمزوری کی علامت ہے۔ تم تو اسپتال میں ہونے چاہیے، روحانی بیماری ہے تم۔ تو جو قوم روحانی بیماری ہوگی وہ قوموں کی امامت کرے گی۔ تمہیں تو قوموں کی امامت کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اور تم نے ممبر سے اپنے آپ کو نیچے اتار لیا، گڑھے میں اتر گئے، زمین پہ بھی نہیں ہو، گڑھے میں چلے گئے۔ کیوں؟ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اب ہم عمل کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ جو ہیں وہ رمضان آ گیا، رمضان تو عمل کو کیسے روکتا ہے؟ رمضان کا روزہ تو آپ کو اور زیادہ عمل کے لیے متحرک کرتا ہے۔ ہرگز رمضان میں کوئی کیمپ نہیں بند ہونا چاہیے، کسی رمضان میں کسی قیمت پر سب جاری رہنا چاہیے۔ نہ بارش روکے گی، نہ طوفان روکے، نہ گرمی اور نہ سردی۔ اور جو قوم گرمی، سردی، برسات کی وجہ سے گھر بیٹھ جائے اور عمل کرنا چھوڑ دے، اس قوم کے اوپر تو انا للہ پڑھنے کا کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے سب ساتھی عزم کریں گے، اور ہمارے پاس یہ حوصلہ ہے، ہم ایس پی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے۔ تم ہمیں آتنکی دے تو تم ہو گے آتنکی۔ ہم نے یہ امن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہم امن کے عزم کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نوجوانوں کو کارآمد بنانا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے، اس سرزمین کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہے کہ ہم جمع ہو کر کے اگر اپنے نوجوانوں میں قابلیت پیدا کریں گے تو وہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہی امیج کو بدلنا ہے۔ جہاں مولانا عبدالقدوس صاحب موجود ہیں، یہ لوگ موجود ہیں، جہاں ایس پی وغیرہ کچھ کر رہے ہیں وہاں بات کری جائے۔ آپ ان کو اطلاع دے دیے، اطلاع ہو گئی ہے، اگلے 1 ہفتے 10 دن کے اندر ایس پی وغیرہ سے بات چیت کری جائے اور یہ کہا جائے کہ اگر یہ نہیں ہو تو تم یہاں دھرنا شروع کریں گے۔ کیسے روک سکتے ہو تم؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اس کی شکایت بھی کری جائے، اگر ایسا ہے تو اسکاؤٹ والوں سے شکایت کری جائے کہ اسکاؤٹ کے کام کو روک رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ کپڑے کیسے ہیں میرے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ میرے کپڑوں کی بنیاد پر، میرے لباس کی بنیاد پر، یا میرے دھرم کی بنیاد پر دیش کے فیصلے ہوں گے؟ تو دیش کے ساتھ دشمنی ہے، یہ تو غداری ہے دیش کے ساتھ۔ ڈھونڈیے، ہمارے بزرگوں نے تو اس دیش کے لیے، اس دھرتی کے لیے، اس سرزمین کے لیے اپنا خون بہایا ہے، ایک ایک ذرے کو رنگین کیا ہے۔ ہمیں محبت ہے اس سے، اس سرزمین سے ہم کو محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین ہمیں میدان عمل بنا کے عطا کی ہے، ہمیں اس کی خدمت کرنی ہے، اس میں اس کو 4 چاند لگانا ہے اس ملک کو۔ چند لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہم مایوس ہو جائیں گے، ہم ڈر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں ضرورت پڑے گی تو جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے، کوئی مشکل نہیں۔ سبق سیکھا ہے، پھانسی کے پندوں کو چھوما ہے، اپنا کفن لے کے ساتھ گئے ہیں عدالت میں، یہ کیا مشکل ہے؟ انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ اگر میرے وطن کو ضرورت ہے تو میری جان جائے گی، اور وہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ میرے وطن کے لیے میری جان جائے گی تو سمجھو میرا کام لگ گیا، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور امیج کریکشن کے اوپر کام کرنا ہے، غصے میں نہیں آنا ہے۔ غصہ کمزور لوگوں کو آتا ہے۔ یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ تو ذات سے فرمایا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تو وہ پہلوان کون ہے کا جو غصے میں قابو پا جائے، بس وہی پہلوان۔ تو آپ کو پہلوان کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو پہلوان کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ کمزور کی شکل میں، بیمار
کیا بیمار سے کیا امید ہوگی؟ کیا مستقبل ہوگا ہمارا اگر کوئی قوم کا جوان اور اس کی نسل اگلی نسل بیمار ہو جائے؟ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی شارٹ ٹرم ویژن لے کر کے چلیں گے آپ فیل ہو جائیں گے. ہمارا لانگ ٹرم ویژن ہے. 50 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ 100 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ 200 سال کے بعد ہم کہاں ہوں گے؟ ہماری کیا حصے داری ہوگی؟ اور یاد رکھیے، حصے داری کسی بھی چیز میں ہو، کسی بھی چیز میں حصے داری ہو، اپنے گھر کے بزنس میں بھی حصے داری ہو، حصے داری اسی کو ملتی ہے جو کارگزاری کرتا ہے، جو محنتی ہوتا ہے، جو اہل ہوتا ہے. جو نااہل ہوتے ہیں ان کو تو ماں باپ بھی وہ اہمیت نہیں دیتے. 4 بچوں میں سے اس بچے کو جو نااہل ہوتا ہے، اہمیت اسی کو ملتی ہے جو اہل ہوتا ہے، جو محنتی ہوتا ہے، جو کارگزار ہوتا ہے، جو ایماندار ہوتا ہے، جو شریف ہوتا ہے، جو خدمت گزار ہوتا ہے. بس میں اپنے نوجوانوں کو یہی بنانا چاہتا ہوں. 4 5 6 چیزیں میں نے بیان کی ہیں کہ اہمیت کس کو ملتی ہے. وہی 4 5 چیزیں ہم اپنے نوجوانوں میں وہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اپنی اہمیت خود ہو جائیں گے، ہم ضرورت بن جائیں گے، ہم ضرورت بن جائیں گے، بوجھ نہیں. نہ تھے، بوجھ نہ ہے اور نہ بنے گے انشاءاللہ. ہم اسٹ ہیں اس ملک کے، ہم سرمایہ ملت ہیں نہیں ہے صرف، بلکہ سرمایہ ملک ہیں. اس ملک کے لیے سرمایہ ہے. ہم وہی بنیں گے انشاءاللہ، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھ کے دکھائیں گے. ایسی مثالیں موجود ہیں. تو میں لمبی بات ہو گئی ہے، بس اسی پر ختم کروں گا کہ پہلا جو ہمارا کام ہے، سب سے بڑی ذمہ داری، وہ امیج کریکشن. آپ سفر کے ذریعے، حضرت کے ذریعے، معاملات کے ذریعے، ہر ذریعے سے آپ اس کو، آپ لوگ کاروبار کرتے ہیں، ہوٹل چلانے کا، ریسٹورینٹ چلانے کا، آنے والے آدمیوں کے ساتھ اچھا معاملہ جو کرتے ہی ہیں. آپ بزنس کے لیے کرتے ہیں نا، بزنس کے لیے. اور کتنے ایسے غیر مسلم آپ کے گاہک ہیں جو غیر مسلموں کا ڈھابا یا غیر مسلموں کا ریسٹورینٹ چھوڑ کر سلیکٹ کر کے آپ کے یہاں آتے ہیں. اکثریت ایسی ہے جو اپنے غیر مسلموں کا ریسٹورینٹ چھوڑ کر آپ کے ہاں آتے ہیں، آپ کے رویے کی وجہ سے، آپ کی کوالٹی کی وجہ سے، آپ کی ایمانداری کی وجہ سے، ایمانداری کے بزنس کی وجہ سے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے، اچھا ماشاءاللہ سب داڑھی والے، اکثر داڑھی والے ہیں. تو جانتے سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی ان حالات میں برادران وطن کے اکثریت ایسی ہے جو آپ کے ساتھ بزنس کرنا پسند کرتی ہے، اس وجہ سے کہ آپ اچھا معاملہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بے شمار اپرچونٹیز ہیں ہمارے پاس. ہم اس اپرچونٹی کو خود اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیں دوسرے کے سازش کا شکار ہو کر کے، تو ٹھیک ہے. پھر تو وہ بیماروں کے اور رونے مرنے والوں کے لیے کون رویا کرتا ہے. وہ آخر